ناظرین، زمانہ جس طرح سائنس میں ترقی کرتا جا رہا ہے، اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو احکامات ہیں، جو عبادات ہیں، ان کی افادیت بھی ظاہر ہوتی جا رہی ہے۔ اسلام کا کوئی بھی فرض، کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو کہ انسانی فطرت یا اس کی جسمانی روحانی افادیت کے حوالے سے نقصان دہ ہو، بلکہ اس کے اپنے ہی فوائد ہیں۔ ناظرین، سائنس جس طرح ترقی کرتی جا رہی ہے، اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی اسلام کے حوالے سے جو اسلام کے قانون بنائے گئے ہیں، اسلامی عبادات ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ نکھرتے جا رہے ہیں، وہ ظاہر ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح وضو کے فضائل ہیں، نماز کے فضائل ہیں، اسی طرح آج ہمارا جو موضوع ہے وہ روزے کے حوالے سے ہے۔ روزہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم پہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کے حوالے سے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں روزوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ تقریباً 12 سے 15 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے، اور روزے کے دوران مسلمانوں کو جو احکامات دیے جاتی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے بیسیکلی کہ آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے گناہوں سے بھی بچنے کا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بظاہر تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جسمانی کمزوری ہو رہی ہے، آپ کا جو طاقت کا جو انرجی لیول ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کے برعکس دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جو بہت ہی تھوڑی دیر میں آپ کی دن بھر کی جو انرجی لیول ہوتا ہے اس کو وہ پورا کر دیتی ہے۔ اور اسی میں ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کھجور ہے۔ کھجور وہ نعمت ہے کہ جو اپنے اندر ایک طاقت کا پہاڑ ہے۔ کھجور کے متعلق ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی روزہ رکھے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر یہ نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرے کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ ابو داؤد میں خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی روزہ رکھتے تو افطار کے وقت تر کھجور سے روزہ افطار کرتے، اگر تر کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور یعنی چھہاروں سے افطار کرتے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتے تو چند چلو پانی کے پی لیتے اور اسی سے افطار فرماتے۔ ناظرین، جہاں ہم دن بھر بھوکے رہ کے کمزوری، ویکنس فیل کرتے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہمیں کھجور کا ایک تحفہ عطا فرمایا ہے کہ جو ہمارے انرجی لیول کو وہ مینٹین رکھتا ہے۔ ناظرین، جتنی بڑی پرتکلف دعوت ہو جائے، اگر افطار کی دعوت ہے تو اس میں خصوصیت کے ساتھ کھجور لازمی ہوگی، اور ہم میں سے اکثر لوگ کھجور کے ساتھ ہی افطار کرنا وہ پسند کریں گے، چاہے وہاں پہ کچھ بھی کھانے کے لیے لذیذ سے لذیذ ترین کھانے موجود ہوں، لیکن افطاری کے وقت ہم کھجور کی طرف ہی دیکھتے ہیں، کھجور کی ہی تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، کھجور کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کھجور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں سے ایک غذا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عام حالات میں کھجور استعمال کرتے تھے، لیکن ان سے ہٹ کر جب وہ جہاد وغیرہ کے لیے جاتے تھے تو اس کے دوران بھی کھجور کا استعمال ہی کرتے تھے۔ اور بعض جہاد غزوات کے بارے میں ایسا بھی آتا ہے کہ جن میں مال و اسباب کی کمی کے باعث صحابہ کرام کا یہ روزمرہ کا معمول تھا کہ وہ تر کھجور کے 2 ٹکڑے کرتے، اور ایک ٹکڑے کو صبح اور ایک کو شام تالو کے ساتھ چپکا لیتے، اور سارا دن اس کو چوستے تھے،
اور اس سے جو طاقت ملتی تھی اس طاقت کے زور پر وہ جنگ لڑا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ان جنگوں کی بات ہو رہی ہے جب تلوار اور نیزے چلتے تھے، جب انسانی قوت کا استعمال ہوتا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کھجور کا استعمال کرتے تھے۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جب کچھ بھی نہ کھایا جائے اور نہ ہی کچھ پیا جائے تو انسانی جسم میں کیلریز کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کمی کو کھجور بخوبی پورا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بالخصوص وہ حضرات جن کو لو بلڈ پریشر، فالج، لکوہ اور سر میں درد رہنے کی شکایت ہوتی ہے، ان کے لیے کھجور بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین، جہاں ہم نے کھجور کے متعلق، کھجور کی غذائیت کے متعلق، اس کی طاقت کے متعلق سنا، وہیں چند احتیاطیں بھی سماعت فرما لیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ادھ پکی بہت پرانی کھجوریں، یہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں ایک ساتھ کھانا، کھجور کو انگور، کشمش یا منقے وغیرہ کے ساتھ ملا کر کھانا، کھجور اور انجیر کو ملا کر کھانا، یا اگر آپ بیمار ہیں، بیماری سے صحت یابی ہوئی ہے، ابھی کمزوری ہے، اور ایک دم زیادہ کوانٹٹی میں کھجوریں کھانا، یہ نقصان دہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو آنکھوں کی بیماری ہے تو کوشش کریں اس میں بھی کھجوروں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو اس کے اندر کالے کیڑے ہوتے ہیں، سرخ کیڑے ہوتے ہیں، یا سفید رنگ کے باریک سے کیڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ اس کو صاف کر کے کھایا جائے، کہ ایسے کھانا مکروہ ہے اور یہ نقصان دہ بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے اور روزے کے دوران صبر کرنے، گناہوں سے بھی اور رزق سے بھی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق کھجور کے ساتھ افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔